اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لكن الإجماعة المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدث الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس. گفتگو ہماری اس میں ہو رہی تھی کہ اجماع منقول بخبر الواحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے. تو اس کی مختلف صور سابقہ مباحثے میں عرض کی کہ اجماع جو منقول ہے بخبر الواحد، ناقل کبھی سبب و مسبب دونوں کو عن حسن نقل کرتا ہے، کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو کیا ہے عن حسن، دوسرے کو عن حدث نقل کرتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے جو عن حدث کشف کرتا ہے ملازمے کو بین الاجماع یعنی سبب اور مسبب. وہ کبھی کبھی سبب کیا ہے ملازمہ جو کشف ہوتا ہے وہ ملازمہ عقلیہ ہے جیسے کہ قاعدہ لطف میں ہے یا اجماع لطفی میں ہے، کبھی ملازمہ کیا ہے عادیہ اور اتفاقی ہے جیسے کہ اجماع حدثی میں ہے. لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اگر اسباب بدیہی ضروری ہوں تو اس صورت میں کیا ہے ملازمہ عادیہ ہوگا، لیکن غیر ضروری ہوں تو اتفاقی ہوگا. ان کی توضیح سابقہ مباحثوں میں عرض کر چکے. پھر آخر میں صورت بیان کی گئی کہ جہاں پر حال مشتبہ ہو، پتہ نہ ہو کہ ناقل اجماع نے نقل جو کیا ہے اجماع کو عن حسن ہے یا عن حدث ہے، تو بعید نہیں ہے مصنف نے کہا کہ ببناء العقلاء و بصیرت العقلاء ہم ثابت کریں کہ کیا ہے جی اس صورت میں بھی کیا ہے یہ اجماع منقول بخبر الواحد حجت ہوگا، کیونکہ صورت عقلاء قائم ہے کہ جب بھی خبر کوئی سکہ شخص لے کے آتا ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں بغیر اس پوچھنے کے کہ یہ جو تم نے خبر دی ہے یہ عن حسن دی ہے یا عن حدث دی ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. پھر نعم لا یبعد میں ایک استثناء کی کہ ہاں جہاں پر کیا ہے جی کوئی قرینہ قائم ہو جائے یا امارہ قائم ہو اس بناء عقلاء کے خلاف، جس سے یہ پتہ چلے کہ اس مخبر نے جو خبر دی ہے وہ عن حدث دی ہے، یا بناء عقلاء خلاف ہو اس ملازمے کے جس ملازمے کا یہ مخبر قائل ہے. مثلا مخبر نے ملازمہ عقلیہ و حدثیہ کی وجہ سے کشف رائے معصوم کیا ہے، واضح ہے، عقلاء اس کو نہیں مانتے، واضح. تو اس صورت میں بھی یہ جو اجماع ہوگا یہ حجت نہیں ہوگا، وإلا تمام صورتوں میں کیا ہے جی اجماع حجت ہوگا. واضح انشاءاللہ یہاں تک. جو لا یبعد ان یکون بناؤہم علی ذالک یعنی علی العمل بدون تفتیش و توقف، دو مرد فی ما لا یکن ہناک امارۃ الحدث، جہاں پر حدث پر کوئی امارہ نہ ہو اس صورت میں یہ کیا حیثیت قائم ہے، لیکن اگر حدث پہ امارہ ہو تو یہ بناء عقلاء اس پہ قائم نہیں ہے. او اعتقاد الملازمت فی ما لا یرون ہناک ملازمہ، یا یہ مخبر کیا ہے کسی ایسے ملازمے کا کیا ہے قائل ہوتا ہے جس کے عقلاء قائل نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی کیا ہے جی اس کا یہ اجماع منقول بخبر الواحد حجت نہیں ہوگا اس صورت میں جہاں پر حال مشتبہ ہو. واضح انشاءاللہ تعالی. لیکن الاجماعات المنقولہ، یہاں سے آج کا ہمارا مباحثہ ہے کہ مصنف قدس سرہ فرما رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے مقام ثبوت اور بحث کا، تو یہ ہم نے عرض کیا کہ اجماع کے منقول کی یہ صورتیں ہیں. فی الالفاظ نقل مختلف ہوتے ہیں، موارد نقل مختلف ہیں، اجماع منقول کا بھی عن حسن ہے عن حدث ہے، لیکن اجماعات منقولہ کے بارے میں صحیح اور جو کیا ہے متقن موقف ہے وہ یہی ہے کہ اجماع منقولہ اکثر کیا ہیں اغلب کس باب سے ہیں عن حدث ہیں.
یا منقول ہیں ایسے کیا ہے جی ملازمے کے توسط سے جن کی حجیت ثابت نہیں ہے، بالنتیجہ اجماعات منقولہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ لیکن الاجماعات المنقولہ فی السنۃ الاصحاب غالباً، لیکن اجماعات منقولہ جو علماء کے زبانوں پہ رائج ہیں، مشہور ہیں، یہ لیکن یہ فلا یبعث سے استدراک ہے۔ فلا یبعث میں ہم نے کیا ہے سیرت کے ذریعے حجت ثابت کی، الا ما خرج بالدلیل، یعنی دلیل قائم ہو حدث کے اوپر یا دلیل قائم ہو ایسے ملازمے کے اوپر جس کے عرف قائل نہ ہو، وإلا کیا ہے اجماعات حجت ہوں گی منقولہ۔ لیکن یہ حقیقت میں استدراک کریں، لیکن اجماعات منقولہ میں صحیح نظریہ یہ ہے کہ غالباً مبنیۃ علی الحدث الناقل، ناقل کے حدث پہ کیا ہے مبنی ہوتے ہیں۔ اکثر اجماعات منقولہ بخبر الواحد عن باب حدث ہوتے ہیں، اور آپ نے سابقہ کیا ہے مطالب سے جان لیا ہے کہ اگر نقل اجماع عن حدث ہو تو وہ حجت نہیں ہوتا۔ او اعتقاد الملازمت عقلاً، یا کیا ہے اغلب جو اجماعات منقولہ ہیں وہ کسی ایسے ملازمے کے وجہ سے ہیں جو ملازمہ عقلی ہے، جیسے کہ کیا ہے جی قاعدہ لطف میں، یا ملازمہ عادی ہے جیسے کہ اجماع حدثی میں ہے۔ فلا اعتبار لہا، لہذا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہا یعنی للاجماعات المنقولہ، یہ ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے۔ لہذا اس طرح کے اجماعات منقولہ تو جو کتب اصحاب میں موجود ہیں اور اصحاب کے علماء کے زبانوں پہ مشہور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ما لم ينکشف ان نقل السبب کان مستندا الی الحس، جب تک یہ بات واضح اور روشن نہ ہو کہ ناقل نے سبب اور اجماع کو جو نقل کیا ہے، نقل السبب یعنی وہی نقل الاجماع، جو نقل کیا ہے یہ عن حسن ہے، لہذا جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ عن حسن ہے تب تک کیا ہے اجماعات میں قاعدہ عامہ کیا ہے عدم حجت ہے۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ پھر فلا بد فی الاجماعات المنقولہ میں یہاں سے پھر تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، بعبارت اخری یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر اس مبنا کو مانا جائے، اس کا مطلب جتنے بھی اجماعات منقولہ کتب اصحاب میں علماء کے درمیان میں رائج ہیں اور خلف ان سلف کیا ہے جی نقل ہوتے آ رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور الا ماشاءاللہ عین ممکن ہے کہ الا ماشاءاللہ مسائل جو اجماع کی برکت سے ثابت ہیں، اجماع منقول بخبر الواحد، ان سب سے کیا ہے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ تو ایک طریقہ علمی کیا ہے مصنف خود سرہ یہاں پر کیا ہے جی پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جہاں پر اجماع منقول بخبر الواحد عن حسن ہو اور یہ سبب تام ہو کشف رائے معصوم کے لیے، فلا شک فی حجیتہ۔ دوسری صورت جہاں پر اجماع منقول عن حسن ہو، کشف رائے معصوم عن حدث ہو، لیکن کیا ہے جی ملازمہ جو ثابت ہے اس ملازمے کا جس طرح ناقل قائل ہے منقول الیہ بھی قائل ہو، اس کا یہ بھی کیا ہے حجت ہے، لا شک ولا شبہۃ فی۔ لیکن اگر اجماع ایسا ہو ولو عن حسن ہو جو منقول الیہ کے نسبت کیا ہے جی کشف کیا ہے رأی معصوم کا سبب تام نہیں بنتا، یعنی اگر منقول الیہ کے سامنے اس اجماع کو پیش کیا جائے تو اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ اسی اجماع کے مطابق، اجماع منقول خبر واحد کے مطابق رائے معصوم ہے، یہ کاشف از رائے معصوم اس کے لیے واقع نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ طرق مختلفہ ہیں جن کی مدد سے، جن کو منظم کرنے کے نتیجے میں اسی اجماع منقول سے عین ممکن ہے کہ کشف رائے معصوم ہو سکے۔ مثال کے طور پر 3 امور ہیں۔ امر اول، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو منقول الیہ ہے یہ الفاظ اجماع کو دیکھے گا۔ دیکھیں سابقہ مباحث میں عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی جو ناقل اجماع ہے الفاظ کو نقل کرتا ہے، اجماع کے الفاظ کو بالصراحہ، الفاظ صریح ہیں نقل میں، اتفق الامت علی ھذا الرأی، اتفق علماؤنا او فقہاؤنا علی ھذا الرأی،
صراحت ہے. ایک مرتبہ کیا ہے کہتے ہیں لا خلاف فیہ او لا یظہر فیہ خلافون، اس طرح کی تعبیرات ہیں. یہ ان کی صراحت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ظہور ہے مثلا. تو کیونکہ ناقل اجماع جو نقل کرتا ہے خبر واحد کے ذریعے وہ مختلف علماء کے اجماع کو نقل کرتا ہے نا، تو یہ منقول الیہ ان علماء کے عبارات کو دیکھے گا. این ممکن ہے کہ ان کیا ہے جن علماء کے اجماعات کو نقل کیا گیا ہے، اس شخص نے نقل کیا ہے ناقل نے، ان علماء میں ان مجمعین جن نے کیا ہے اجماع کی دعویٰ کو پیش کیا ہے، کچھ عبارات ایسی مل جائیں جو صریح ہو مطلب میں. واضح ہے. خوب دوسرا مرحلہ، خود جو ناقلین اجماع ہے، جو مدعی اجماع ہیں، ان کی شخصیت کس طرح کی ہے، اس لحاظ سے فرق پڑتا ہے. شخص جس نے دعویٰ اجماع کیا ہے فقیہ ہے، عالم ہے، جو اسلوب حدیث، متن حدیث اور ان قوانین کیا ہے جی حدیث کے متعلق خبیر ہے، متتبع ہے، آگاہ ہے کتب سے، واضح ہے، مشہور ہے زمانے میں کیا ہے تحقیق و تتبع میں. ایک مرتبہ شخص ایسا ہے جو ناقل اجماع ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ شخص عادی ہے، واضح ہے، یعنی اس کی کوئی خاص علمی شخصیت کیا ہے ثابت محرز نہیں ہے. دوسرا نقطہ. تیسرا، جس محل اور جس مسئلے میں اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ مسئلہ اس کو دیکھے، مسئلہ مبتلا بھی ہے یا مبتلا بھی نہیں ہے. آیا ہمارے کتب احادیث اور کتب فقہ میں علماء مشہور نے اس مسئلے کے بارے میں گفتگو پیش کی ہے یا پیش نہیں کی؟ یہ علماء کے زبانوں پہ مشہور اور مبتلا بھی مسئلہ ہے یا مسئلہ نہیں ہے؟ اس جیسے بھی فرق پڑتا ہے. واضح ہے. ایک مطلب مسئلہ ایسا ہے جو نادر کیا ہے ابتلا ہے، بعض کتب میں ممکن ہے مل سکتا ہے، اصلا اس کے مکلفین کے ساتھ ابتلا بھی نہیں ہے. دوسری مرتبہ مسئلہ ایسا ہے جو مبتلا بھی ہے، علماء مشہور کتب کیا ہے سب نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اس پہ بحث کی ہے، کیا ہے جی اس کے ارکان و کیا ہے جزئیات کی وضاحت دی ہے، مبتلا بھی مسئلہ ہے، مشہور مسئلہ ہے. ان تین نقاط کو منظم کرنے سے، نقطہ اول کیا تھا؟ الفاظ نقل. نقطہ ثانی شخصیت الناقل. نقطہ ثالث موضع المسئلہ، مسئلہ مبتلا بھی ہے یا نہیں ہے. اس لحاظ سے این ممکن ہے کہ اگر ان امور کو منظم کریں اور یوں ثابت ہو جائے کہ الفاظ نقل صریح ہیں نقل میں، پلس میں جو ناقل ہے وہ فقیہ، متتبع، دقیق اور خبیر ہے اس فن میں، ثالثاً وہ مسئلہ مبتلا بھی ہے. اور ان تین امور کو منقول الیہ ہے جس کے طرف اجماع نقل کیا گیا ہے، اگر ملاحظہ کرے تو این ممکن ہے کہ یہ سبب تام واقع ہوں کس کے لیے؟ ان اجماع سے کشف رائے معصوم کے لیے. تو این ممکن ہے کہ منقول الیہ ان اسباب کے ذریعے کیا ہے جی کشف رائے معصوم کا علم حاصل کرے، اطمینان حاصل کرے. اس طریقے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہاں جی اجماع حجت ہو جائے گا کس کے لیے؟ منقول الیہ کے نسبت. فالنتیجہ فثبت حجت الاجماع ولو اجماع منقول بخبر واحد کیا ہے پھر نفسی. اگر ان امور کو منظم نہ کریں تو اکیلا کیا ہے ممکن منقول الیہ کے لیے سبب تام نہ ہو کشف رائے معصوم کے لیے، لیکن ان چیزوں کو کیا ہے منظم کریں تو یہ اجماع منقول بخبر واحد سبب تام بنتا ہے منقول الیہ کے نسبت کشف رائے معصوم کے لیے. کیونکہ اصل جو شے ہے اس اجماع منقول میں وہ یہ ہے کہ یہ کشف رائے معصوم کرتا ہے یا نہیں کرتا. واضح ہے. ممکن ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اگر ملاحظہ کرے تو منقول الیہ کو کشف رائے معصوم ہو، بالنتیجہ کیا ہے یہ اجماع حجت ہوگا. لیکن اگر فرض یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے توسط سے بھی کیا ہے منقول الیہ کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا تو ہم آتے کچھ اور چیزیں ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر اجماع منقول بخبر الواحد جو ہے ہمارا محل بحث سے فرض کریں وہ زید نے نقل کیا ہے. دوسرا اجماع موجود ہے اسی مسئلے میں جس کو خالد نے نقل کیا ہے. تیسرا اجماع موجود ہے اسی مسئلے میں جس کو تیسرے شخص نے نقل کیا ہے. یہ اجماع اول کے ساتھ منظم کرتا جائے گا. تو این ممکن ہے کہ کاشفیت اجماع اول جس درجے پر پہلے تھی، اجماع ثانی، اجماع ثالث اس کے ساتھ منظم کرنے کے بعد اس کی کاشفیت کا درجہ تھوڑا سا قوی ہو جائے.
اسی طرح اگر شہرت فتوائیہ حاصل ہے، ہمارا تو زنیہ میں سے نا شہرت فتوائیہ، شہرت فتوائیہ اس مسئلے میں حاصل ہے، تو وہ اس اجماع منقول کے ساتھ اس شہرت کو کیا ہے پلس کرتا ہے۔ ہاکذا روایات مثلا موجود ہے لیکن روایت ضعیف ہے، کیونکہ روایت حق کیا ہے جی صحیح سے ہو تو وہ مدرکی بن جائے گا، پھر اجماع کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ فرض یہ ہے کہ اجماع کے روایت ضعیف ہے، وہ مؤید واقع ہو سکتی ہے، اس روایت کے ساتھ کیا ہے منظم کرتا ہے۔ ہاکذا اس طرح کے ضمائم منظم کرتا ہے، اور بالنتیجہ منقول الیہ کے لیے یہ اجماع سبب بنتا ہے رائے معصوم کے لیے یقیناً کشف کرنے کا، تو اس صورت میں اجماع کیا ہے حجت ہوگے، ولو ان ضمائم کے ساتھ ساتھ۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ لہذا خلاصہ کرتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہے اگر نقل اجماع ان حسن او کیا ہے ان سبب و مسبب دونوں ان حسن ہو تو حجت لا خلافی، اور وہی عدلہ جو اخبار کیا ہے کہ حجت پر ہیں وہی اس کے اوپر قائم ہوں گے۔ اور اگر کیا ہے جی نقل سبب عن حسن ہو لیکن نقل مسبب عن حسن نہ ہو بلکہ ملازمے کے توسط سے ہو، لیکن وہ ملازمہ ایسا ہے جس کا منقول الیہ قائل ہے، جو کہ صورت ثانی صاحب کا ہم نے عرض کی تھی، اس صورت میں بھی اجماع حجت ہوگا۔ تیسری صورت جہاں پر نقل کیا ہے نقل السبب یا نقل اجماع عن حسن ہے لیکن نقل مسبب عن حدث ہے، حدث کیا ہے کسی ملازمے کی وجہ سے ہے، اس ملازمے کا منقول الیہ قائل نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے ضمائم اخرى کرے گا، اس کے ساتھ منظم کرے گا، بالنتیجہ کیا ہے این ممکن ہے کہ کشف رائے معصوم ہو۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہو فلا بد، یہاں تک دیکھتے ہیں فلا بد فی الاجماعات المنقولہ بالفاظها المختلفہ، لہذا ضروری ہے کہ اجماعات منقولہ جو مختلف الفاظ میں نقل کیے گئے ہیں، مثلا ایک الفاظ ہیں اجمع او اتفق علماؤنا او فقہاؤنا، تو یہاں پر یہ اتفق علماؤنا یہ الفاظ صریح ہیں، واضح ہے۔ کبھی کبھی کیا ہے جی الفاظ اس طرح ہیں کہ لا نعرف الخلاف فیہ او لا خلاف فیہ یا لم یظہر فیہ خلاف، کہ کبھی کبھی ایسے الفاظ ہیں تو ان کا ظہور ہے صراحت نہیں ہے، لہذا اجماعات منقولہ میں کیا ہوگا فلا بد فی الاجماع المنقولہ بالفاظها المختلفہ، جو منقول ہیں مختلف الفاظ میں، من استظہار مقدار دلالت الفاظها، کہ یہ منقول الیہ استظہار کرے ان الفاظ کے دلالت کی مقدار کو، اگر الفاظ صریح ہیں تو ان کی دلالت اقوا ہے بنسبت اس کے کہ جہاں پر الفاظ کیا ہیں ظاہر ہیں، اور جہاں پر الفاظ ظاہر ہیں اس کے ان کی کیا ہے دلالت اقوا ہے ان سے جہاں پر الفاظ مجمل ہیں، واضح ہے، لہذا الفاظ کو دخالت حاصل ہوگی۔ ولو یہ لہذا شرط اول یہ ہے کہ الفاظ کو دیکھے گا، ولو بملاحظت حال الناقل، یعنی دوسرا نقطہ جو اس کے ساتھ منظم کرے گا وہ کیا ہے حال ناقل کو دیکھے گا، ناقل کس طرح کا شخص ہے، معتبر ہے، متتبع ہے، دقیق ہے، فقیہ ہے اور معروف شخص ہے یا نہیں ہے، وخصوص موضع النقل، تیسرا نقطہ، اور موضع نقل یعنی جس مورد میں نقل اور اجماع کو نقل کیا گیا ہے، رائے کیا ہے منقول کیا گیا ہے، یعنی جس مسئلے میں اس کو دیکھے گا کہ وہ مبتلا بھی ہے یا مبتلا بھی نہیں ہے، مشہور ہے یا مشہور نہیں ہے، کتب علماء میں موجود ہے وہ مسئلہ یا نہیں ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِذَاكَ الْمِقْدَارِ، پھر یہ کون منقول الیہ اخذ کرے گا بذاک مقدار، کون سا ذاک مقدار، یعنی اگر الفاظ صریح ہیں اور ناقل بھی اچھا ہے اور مسئلہ بھی مبتلا بھی ہے تو ان سے جو مقدار کشف حاصل ہوگا اس کو اخذ کرے گا۔ وَيُعَامِلُ مَعَهُ كَأَنَّهُ الْمُحَصَّلِ، پھر اس صورت میں جب کشف تام ہوگا یہ سبب ان نقاط کو ملانے کے بعد، فَيُعَامَلْ مَعَهُ یعنی مع اجماع المنقول، اجماع منقول کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، کأنہ یہ کیا ہے جی افن، یہ یعامل معه کأنہ ضمیر مقدار کی طرف جا رہی ہیں، یعنی وہ مقدار جو اجماع منقول کا ان چیزوں سے حاصل ہوگا وہ کأنہ المحصل، یہ مقدار ایسا ہوگا جیسا کہ اجماع محصل ہوتا ہے،
یعنی جس طرح اجماع محصل حاصل ہو خود تتبع کرنے کے نتیجے میں تو وہ مفید قطع ہوتا ہے کشف رائے معصوم کے لیے، یہ بھی اسی طرح ہو جائے گا، بالنتیجہ یہ بھی کیا ہے، حجت ہو جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ، ابھی فَإِنْ كَانَ حکم پہلے بیان کیا جائے كَأَنَّهُ الْمُحَصَّل۔ فَإِنْ كَانَ، یہ کانا کی ضمیر اس مقدار کی طرف جا رہی ہے، اگر یہ مقدار بمقدار، فَإِنْ كَانَ الْمِقْدَارُ بمقدار تمام السبب، اگر یہ مقدار ایسا ہے جو تمام السبب اور کیا ہے جی سبب تام بنتا ہے کشف رائے معصوم کے لیے، فَبِهَا، یہ اس اجماع کیا ہے محصل کی طرح ہوگا اور حجت ہو جائے گا۔ وَإِلَّا یعنی ہاں اگر کیا ہے جی یہ اتنی مقدار میں نہ ہو تو صورت میں فَلَا يُجْدِي، تو یہ کیا ہے جی مفید نہیں ہوگا، ولو ان نقاط کو منظم کرے پھر بھی مفید نہیں ہوگا۔ ما لم یضم الیہ مما حصلہ او نقل لہ، اس صورت میں یہ پھر مفید نہیں ہوگا جب تک یہ ما جو ہے فلا یوتی کا ظرف واقع ہو رہی ہے، ما لم یضم الیہ کی ضمیر اجماع منقول کی طرف جا رہی ہے، واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ مما حصلہ یہ حقیقت میں کیا ہے جی ما جو مما میں ہے اس سے مراد منقول الیہ حاصل کرے گا، جیسے کہ مثلا ما سے مراد شہرت فتویہ ہے یا دوسرا اور کیا ہے اجماع وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس فلا یجدی ما لم یضم الیہ ما بہ تم، یہ بریکٹ والی عبارت کو چھوڑ کے دیکھیں، وَإِلَّا فَلَا يُجْدِي مَا لَمْ يُضَمَّ إِلَيْهِ مَا بِهِ تَمَّ، یہ جو ما نیچے ہے یہ مفعول یضم کا یا یضم کا، واضح انشاءاللہ تعالی۔ یعنی یہ اجماع پھر مفید نہیں ہوگا، فَلَا يُجْدِي مَا لَمْ يَضُمُّ الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ یعنی إِلَى الْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ ما ایسی چیز کو منظم نہ کرے بِهِ تَمَّ جس سے یہ اجماع تام ہو جائے اور کہے کشف رائے معصوم کے لیے علت تامہ بن جائے، سبب تام بن جائے۔ جو ضمیر ہے یہ مقدار کی طرف نہ اٹھائے، معلوم یضم الیہ اس مقدار سے جب تک نہ ملائے دوسری مقدار نہیں، وہ مقدار سے فرض یہاں پر یہ ہے کہ مقدار سے اس کو کیا ہے حاصل نہیں ہوا، سبب تام حاصل نہیں ہوا، تو جتنی مقدار اس کو ملی تھی اس سے تو یعنی سبب تام نہیں بن رہا، تو اس مقدار سے دوسری مقدار تھوڑی ملائی جائے۔ ہاں تو اس دوسرے کو ہم مقدار کی تعبیر نہیں کرتے، مقدار یعنی ان تین نقاط، الفاظ نقل، شخصیت الناقل اور موضع، اس کو ہم نے مقدار سے تعبیر کیا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں جیسے کہ دوسرا اجماع منقول، شہرت، روایت ضعیفہ، اس کو ضمائم سے تعبیر کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں اگر اس مقدار سے حاصل ہو جاتا ہے یعنی تین نقاط ان سے تو وہ مقدار حجت ہوگا، سبب تام ہوگا، لیکن اگر اس مقدار سے حاصل نہیں ہوگا تو دوسرے ضمائم یعنی اجماع منقول، شہرت فتویہ اس طرح کی، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ اجماع منقول کی طرف جا رہی ہے۔ اور یضم کا فاعل مفعول کیا ہے جی ما بہ تم ہے۔ یہ جو مما حصلہ یہ کیا ہے جی او نقل لہ، یہ اسی کی ما لم یضم الیہ ما بہ تم، یہ اس کی وضاحت ہے کہ ما بہ تم وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں، مما حصلہ ایسی چیز جس کو خود اس منقول الیہ نے حاصل کیا ہے، مثلا اس کو شہرت فتویہ حاصل ہوتی ہے اسی مورد اجماع میں، او نقل لہ یا نقل کی گئی ہیں لہو یا للمنقول الیہ، کیا چیز نقل گئی ہے، من سائر الاقوال او سائر الامارات، دوسرے اقوال یا دوسرے امارات، دوسرے اقوال یعنی مثلا دوسرا اجماع منقول حاصل ہوا ہے، تیسرا اجماع منقول حاصل ہوا ہے، او سائر الامارات یا دوسرے امارات ظنیہ جیسے کہ شہرت فتویہ ہے، یا مثال کے طور پر کیا ہے روایت ہے لیکن روایت ضعیفہ مثلا جو مؤید بن سکتی ہے، واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَإِلَّا فَلَا يُجْدِي مَا لَمْ يَضُمُّ إِلَيْهِ مَا بِهِ تَمَّ، فَفْهَمْ، عبارت واضح ہوئی یا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ فَفْهَمْ میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو یا ایھا المصنف آپ نے طریقہ بیان کیا ہے یہ طریقہ کیا ہے، درست طریقہ نہیں ہے، کیونکہ لا حجیت کو لا حجیت کے ساتھ ضم کرنے سے نتیجہ حجیت نہیں نکل سکتا۔ بعبارت اخرى اجماع آپ کہہ رہے ہیں کہ سبب تام نہیں ہے،
اس کے ساتھ آپ منظم کر رہے ہیں دوسرا اجماع، وہ کہاں سے سبب تام ہے؟ وہ بھی سبب تام نہیں ہے. شہرت فتویہ وہ بھی سبب تام نہیں ہے. کانہ آپ کے پاس اگر 3 روایت ضعیفہ ہوں تو آیا تینوں کو منظم کرنے سے ایک روایت صحیحہ کا نتیجہ نکلے گا؟ نہیں. جتنی روایت ضم کرتے جائیں گے لا حجت کو ضم کرنے سے حجت کا نتیجہ نہیں نکلتا، لا حجت ہی رہتے ہیں. لہذا باقی جو ضمائم آپ ضم کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ایک کیا ہے جی احتمال ففہم میں یہ ذکر کیا ہے، باقی کیا ہے کچھ احتمالات ذکر کیے گئے. خوب فتلخص بما ذکرنا، ابھی خلاصہ صاحب کا مطالب کا، ان الاجماع المنقول بخبر الواحد من جہت حکایتہ رأی الامام بالتضمن، کہ وہ اجماع جو منقول ہے خبر واحد کے ذریعے، اس کی صورت اول یہ ہے کہ من جہت حکایت ہی، یعنی حکایت الاجماع رأی الامام، کہ اجماع رأی امام کی حکایت کرتا ہے، وہ حکایت یا تو بالتضمن ہوگی. بالتضمن کس صورت میں ہوگی؟ جہاں پر ناقل اجماع نقل کرتا ہو سبب اور مسبب کو ان حسن، جیسے کہ اجماع دخولی میں ہوتا ہے. اجماع دخولی میں قائل کیا ہے جی، جو ناقل اجماع ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجمعین میں امام کیا ہے داخل ہے. جب مجمعین میں امام داخل ہے اس کا مطلب رائے امام بھی اس اجماع کے ساتھ ہے، یعنی سبب اور مسبب دونوں ہیں. لہذا جب اس طرح کا صورت ہو تو اس صورت میں یہ کیا ہے جی اجماع بالدلالت التضمنیہ کیا ہے کشف کرتا ہے رائے معصوم کو، کیونکہ امام بھی من جملہ ان کیا ہے مجمعین میں ہیں. اول التزام، یا کیا ہے جی یہ اجماع جو منقول بخبر الواحد ہے یہ رائے امام کو کشف کرتا ہے بالالتزام، جیسے کہ کیا ہے اجماع لطفی میں ہے یا اجماع حدثی میں ہے کہ بملازمت العقلیہ اور بملازمت العادیہ والاتفاقیہ کشف رائے معصوم ہوتی ہے اجماع کے ذریعے. وہاں پر ناقل اجماع فقط سبب کو ان حسن نقل کرتا ہے، لیکن مسبب جو کشف ہوتا ہے وہ ملازمے کے ذریعے ہوتا ہے. واضح ہے انشاءاللہ. لہذا ملازمے کے ذریعے مسبب اور رائے معصوم کو کشف کرنا یہ بالالتزام ہے، بطريقة التزامیہ ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ملازمہ اس کا مطلب التزام اور ملازمے کے ذریعے ہے. اگر اس طرح ہے یہ کخبر الواحد، یہ کخبر الواحد کیا ہے؟ خبر ہے ان کی، یعنی ان الاجماع المنقول بخبر الواحد من جہت حکایتہ الی آخرہ کخبر الواحد فی الاعتبار. اگر اجماع کیا ہے سبب و مسبب دونوں کو ان حسن نقل کرتا ہے جیسے اجماع دخولی میں ہے، یا کیا ہے جی سبب ان حسن ہے لیکن مسبب کو ان الالتزام ملازمے کیا ہے جی عقلیہ یا ملازم عادیہ کے بدلت التزامیہ کشف کرتا ہے، تو اجماع منقول کی حیثیت کا خبر الواحد ہے فی الاعتبار، معتبر ہونے کے لحاظ سے، اور وہ تمام ادلہ جو حجت خبر واحد پہ قائم ہے اس اجماع کو شامل ہوں گے. اذا کان من نقل الیہ ممن یری الملازمۃ بین رأیہ وما نقلہ من الاقوال بنحو الجملۃ والاجمال. لیکن اس صورت ثانی میں جب منقول الیہ، من نقل الیہ یعنی وہی منقول الیہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں جس کی طرف اجماع نقل کیا جا رہا ہے، جب منقول الیہ ایسا شخص ہو کہ ممن یری الملازمۃ بین رأیہ، جو اس ملازمے کو جو رأی امام وما نقلہ الناقل، اور جس کو ناقل نے نقل کیا یعنی اجماع سبب نقل ناقل اور رأی امام میں ملازمے کا قائل ہو منقول الیہ. یہ من الاقوال وما نقلہ، یہ ما کا بیان ہے، من الاقوال بنحو الجملۃ والاجمال، ولو کیا ہے جو اس ملازمے کا جو نقل کرنے والا یعنی نقل کرنے والا شخص ناقل ہے اس اجماع کا، وہ اس اجماع کو نقل کرتا ہو تفصیلاً یا نقل کرتا ہو اجمالاً، اس لحاظ سے فرق نہیں ہے. ناقل شخص ثقہ ہے تو اس صورت میں منقول الیہ کو ناقل کے نقل سے اگر کیا ہے جی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رأی امام اور اس ناقل کے کیا ہے جی اجماع کے درمیان میں ملازمہ ثابت ہے، تو کافی ہے کس کے لیے؟ اس اجماع کے حجت کے لیے، اور یہ اجماع خبر واحد کی طرح حجت ہوگا. بنحو الجملۃ والاجمال، والاجمالات فی جملے کے اوپر، یعنی وہی تفصیلا نہ ہو، یہ نقل ہو کے متعلق ہے، یعنی وما نقلہ بنحو الجملۃ والاجمال. واضح انشاءاللہ تعالی.
تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ وَتَعُمُّهُ أَدِلَّةُ اعتبارِهِ، اس صورت میں تعمُّهُ کی ضمیر اجماع منقول کی طرف جا رہی ہے، عدلۃ فاعل ہے، یعنی تعم عدلۃ اعتبار الخبر الواحد ہو، یعنی اجماع منقول کو تعم تشملہ، اجماع منقول کے ان دونوں صورتوں کو کیا ہے عدلہ حجت خبر واحد شامل ہوگا اور اپنے کیا ہے دائرے میں اس کو لے گا۔ وَيَنْقَسِمُ بِأَقْسَامِهِ، اس صورت میں اجماع منقول انہی اقسام کی طرف تقسیم ہوگا جو خبر واحد کے اقسام ہیں۔ ینقسم میں فاعل کی جو ضمیر ہے اجماع منقول کی طرف جا رہی ہے، بِأَقْسَامِهِ خبر واحد کی طرف جا رہی ہے۔ مثال کہ اگر خبر واحد کے راوی عادل امامی ہوں تو خبر کو صحیح کہتے ہیں، اسی طرح اگر جو منقول ہے اجماع منقول بالخبر الواحد ہے اس کے راوی بھی اگر عادل امامی ہو تو اس سے اجماع صحیح کہیں گے۔ اگر روایت کے راوی کیا ہے جی امامی کیا ہے جی ممدوح ہو، واضح ہے، تو اس روایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اجماع منقول میں کیا ہے؟ اس کو حسن کہیں گے۔ اگر موثق ہو غیر امامی ہو تو خبر کو ثقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اجماع کا ناقل کیا ہے؟ موثق ہو لیکن غیر امامی ہو تو اجماع موثق ہاکذا، لہذا کہتے ہیں وَيَنْقَسِمُ الْإِجْمَاعُ بِأَقْسَامِهِ، یعنی بِأَقْسَامِ خبر الواحد۔ وَيُشَارِكُهُ فِي أَحْكَامِهِ، وَيُشَارِك کا فاعل کیا ہے جی؟ اجماع ہے، یہ اجماع منقول جو ہے شریک ہوگا ہو خبر کے ساتھ فی احکامہ، یعنی فی احکام الخبر۔ کون سے احکام خبر مترتب ہوتے ہیں؟ مثلا خبر کیا ہے؟ اگر مطابق واقع ہو تو منجز ہوتی ہے خبر واحد، اگر مخالف واقع ہو تو معذر ہوتی ہے۔ یہ اجماع بھی اسی طرح ہوگا، اجماع منقول بخبر واحد اگر واقع کے مطابق ہو تو منجز ہوگا والا معذر ہوگا۔ اسی طرح اگر خبر دو متعارض ہو جائیں تو تعارض کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس طرح اگر اجماع منقول متعارض ہو جائیں تو احکام، ہاکذا سارے خبر کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ وَإِلَّا یعنی ہاں جی وَإِلَّا یعنی لو کان نقل الاجماع عن حسن ہو، لیکن نقل مسبب حدثن ہو ما منقول الیہ اس ملازمے کا قائل نہ ہو۔ کل کی جو ہم سابقہ موضوع میں 3 صورتیں ذکر کی تھی نا، صورت ثالثہ ہو، منقول الیہ اس ملازمے کو نہیں مانتا، لم یکن مثلہ فی الاعتبار، تو اس وقت میں اجماع منقول مثل الخبر الواحد نہیں ہوگا، فی الاعتبار یعنی حجت کے لحاظ سے، من جہت الحکایہ، من جہت الحکایت یعنی من جہت المسبب، حکایت سے مراد وہی رائے معصوم کے لحاظ سے، رائے معصوم کو کشف کرنے کے لحاظ سے خبر کی طرح نہیں ہوگا۔ اس صورت میں کیا ہے؟ کشف رائے معصوم اس اجماع سے نہیں ہوگی۔ یہ من جہت الحکایت یعنی مسبب، حکایت وہی مسبب اور رائے معصوم کے لحاظ سے۔ وَأَمَّا مِن جِهَةِ نقل السبب فَهُوَ فِي الْاعْتِبَار، لیکن نقل سبب کے لحاظ سے دیکھیں، کیونکہ فرض ہمارا اس صورت میں یہ ہے کہ جو ناقل اجماع ہے وہ ان حسن سبب کو نقل کر رہا ہے، اجماع کو ان حسن نقل کر رہا ہے، مسبب اور منقول جو تھا یعنی کیا ہے رائے معصوم اس کو ان حدثن لے رہا تھا۔ ناقل کی نسبت کیا ہے؟ فَهُوَ بِالْاعْتِبَار، تو صورت میں یہ اجماع کیا ہے؟ معتبر ہوگا، بالنسبت الى مقدار من الاقوال التي نقلت الیہ، اس مقدار کے لحاظ سے کہ من الاقوال التي نقلت الیہ علی الاجمال بالفاظ نقل الاجماع، اس مقدار کے حساب سے التي نقلت الیہ جو منقول الیہ کی طرف نقل کی گئی۔ یہاں سے کیا ہے اشارہ ہے کس کی طرف؟ کہ جہاں پر نقل سبب یعنی نقل الاجماع عن حسن ہو، نقل المسبب عن حدثن ہو، لیکن منقول الیہ کیا ہے ملازمے کا قائل نہیں ہے، تو اس صورت میں منقول الیہ کی نسبت کشف رائے معصوم نہیں ہوگی اس اجماع سے، لہذا یہ اجماع حجت نہیں ہوگا منقول الیہ کی نسبت، اما ناقل کی نسبت کیا ہے؟ حجت ہوگا۔ ہاں سوائے اس کے کہ منقول الیہ ان کیا ہے جی طریقوں کا سہارا لے جو ہم نے ذکر کیے، الفاظ نقل کی طرف دیکھے، ہاں جی موضع نقل کو دیکھے، شخصیت ناقل کو دیکھے اور ان سے کیا ہے اطمینان حاصل کرے، یہ بالنسبت الی مقدار من الاقوال، یعنی اقوال جو نقل کیے جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں ان کے مقدار کی طرف دیکھتے، التی نقلت الیہ جو اقوال نقل کیے گئے ہیں الیہ یعنی الی المنقول الیہ، علی الاجمال، یہ علی الاجمال یعنی نقلت علی الاجمال، یعنی مختلف علماء کے جو اجمالاً اقوال نقل کیے گئے ہیں، بالفاظ نقل الاجماع، کہ نقل اجماع جن الفاظ سے ہوئی ہے ان کی مقدار دلالت کیا ہے منقول الیہ اس کی طرف دیکھے گا۔ مثل ما اذا نقلت علی التفصیل، مثال یہ ہے کہ جو الفاظ جن الفاظ کے لیے اجماع کو نقل کیا گیا ہے وہ تفصیل دلالت کرتے ہیں، واضح ہے، صریح ہیں۔
फलो ज़ुम्म इलैहि मिम्मा हस्सलहु और नुक़िल लहु मिन अक़वाल साइरीन। ये फ़लो ज़ुम्म इसका मिक़दार क्या है, मजहूल पढ़ा जाएगा ये फ़ेल, इसका मिक़दारुन आ रहा है नाइब फ़ाइल इंशाल्लाह आइंदा सफ़े पे। फ़लो ज़ुम्म अगर मुनज़म किया जाए उस मिक़दार को जो अल्फाज नक़ल और इनसे हासिल होते हैं, इलैहि यानी इलल इज्माइल मंक़ूल मिम्मा हस्सलहु, ये मिम्मा क्या है जी, मुराद वो मिक़दार है, हस्सलहु जिस हु की ज़मीर इस माँ की तरफ जा रही है, और नुक़िला में जो क्या है जी मफ़ूल नाइब फ़ाइल की ज़मीर है वो भी क्या है इस मिक़दार की तरफ जा रही है। यानी फिर फ़लो ज़ुम्मा वो मिक़दार इलैहि इलल इज्मा मनक़ूल मिम्मा हस्सलहु जिस मिक़दार को उस नाकिल ने मनक़ूल इलैहि ने हासिल किया है, और नुक़िल लहू या वो मिक़दार नकल किया गया है लहू या लिल मनक़ूल इलैहि, वो माँ क्या है मिन अक़वाल साइरीन दूसरे के अक़वाल और साइर अमारात या बाकी अमारात। अभी ज़ुम्मा क्या है नाइब फ़ाइल है मिक़दारुन, अगर वो मिक़दार क्या है मुनज़म करे कान अल मजमू मिन्हु वमा नुकिल बिल लफ्ज़िल इज्मा, तो इस सूरत में मजमू जो हासिल होता है मिन्हु यानी हाँ जी उस मिक़दार से, वमा नुकिल और इज्मा मनक़ूल से, हाँ जो ज़म की गई हाँ उस मिक़दार से, वमा नुकिल और जो नकल किया गया, यानी मुराद क्या है जी इज्मा मनक़ूल बिलफ्ज़िल इज्मा, इज्मा के अल्फाज के ज़रिए जो नकल किया गया है, यानी वो मिक़दार और ये अल्फाज जो इज्मा नकल वाले हैं ये जब ज़म करता है, अगर इससे क्या है मिक़दार हासिल होता है ऐसा कि बेमिक़दार सबब ताम, ये मिक़दार ऐसा है कि सबब ताम बनता है कश्फ़ राय मासूम के लिए, कान अल मजमू कल मुहस्सल, तो ये मिक़दार और इज्मा मनक़ूल मजमू मिलकर मुहस्सल की तरह होंगे, सबब ताम बनेंगे कश्फ़ राय मासूम के लिए और बिन नतीजा हुज्जत करार पाएंगे। व यकून हालहू उस सूरत में इस मजमू का हाल ऐसा होगा कमा इज़ा काना कुल्लुहु मनक़ूलन, जैसे कि तमाम का तमाम मनक़ूलन हिस्सन है, यानी मुसब्बब और हिस्स क्या है सबब जब दोनों मनक़ूलन हिस्सन हो इसी तरह इसका हाल बन जाएगा, क्योंकि मजमू क्या है तो इसमें वो इश्काल लाज़िम आएगा जो ऊपर खफा में का, हाँ वो इश्काल बन जाएगा और इसमें बाकी रहेगा, ये इसी वजह से उसी का ही खुलासा है ना। तो इश्काल वो जो उसके ऊपर है फफम वाला के, यानी गैर हुज्जत को गैर हुज्जत के साथ मिलाने से क्या है हुज्जत नहीं बनती, वो इश्काल अपनी जगह और बाकी रहता है। वला तफावत फ़ी एतबार अल ख़बर बैनमा इज़ा कान अल मुख़बर बिही तमामहु औ मा लहू दख़्लुन फ़ीही, यहाँ से एक क्या है बेअबरत उख़रा तवहुम का रद्द के पेश कर रहे हैं मुसन्निफ़, अगर आप थक नहीं गए तो मैं बयान कर दूँ, काफ़ी है। इश्काल ये पेश कर रहे हैं कि देखें अदल्ला हुज्जत ख़बर वाहिद दलालत कर रहे हैं ख़बर वाहिद की हुज्जत पर जब ख़बर वाहिद अनहिस्सन हो और उस पर असर शरई मुतरत्तिब हो रहा हो। असर शरई वही यानी कश्फ़ राय मासूम, उसी से ही असर शरई, उसी पर ही असर शरई मुतरत्तिब हो रहा हो। लेकिन माननफ़ी में आया इज्मा मनक़ूल पर असर शरई मुतरत्तिब हो रहा है या मजमू पर असर शरई मुतरत्तिब हो रहा है? इस वज़ाहत की रोशनी में जवाब क्या है? मजमू पर। जबकि आप जिस चीज़ की हुज्जत साबित करना चाहते हैं वो इज्मा बेखुसूसी ही यानी इज्मा मनक़ूल बख़बर अल वाहिद इसकी हुज्जत साबित करना चाहते हैं, तो असर शरई यानी कश्फ़ राय मासूम भी मुनहसरन इस पे मुतरत्तिब होनी चाहिए, जबकि जो असर शरई मुतरत्तिब हो रहा है वो मजमू पे हो रहा है, न कि फ़कत इज्माए मनक़ूल पर। बिन नतीजा आप जो चीज़ साबित करना चाहते हैं वो साबित नहीं है। इज्माए मनक़ूल बेखुसूसी ही इस पर असर शरई मुतरत्तिब नहीं हो रहा, और जो जब इस पर खुसूसी असर शरई मुतरत्तिब नहीं हो रहा तो अदल्ला हुज्जत ख़बर वाहिद उन मवारद में क्या है जी उनकी हुज्जत साबित है जहाँ पर असर शरई डायरेक्ट क्या है ख़बर पर मुतरत्तिब हो रहा हो। यहाँ पर असर शरई से मुतरत्तिब नहीं हो रहा, लिहाजा वो अदल्ला इस मौरद को शामिल नहीं होंगे। आप जितने ज़माइम करना चाहते हैं कर लें, वाज़ेह है। बिन नतीजा ये इज्मा क्या है हुज्जत। समझ गए इश्काल को? वाज़ेह इंशाअल्लाह ताला इश्काल। अफ़हम वाला इश्काल भी यही है तकरीबन, हाँ इससे मिलता जुलता है जी।
تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کم از کم اتنا تو مانتے ہیں کہ اجماع منقول جزء السبب ہے، کشف رائے معصوم کے لیے تمام السبب نہیں ہے، جزء السبب ہے، یہ اتنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیونکہ اس صورت میں بھی ہمارا فرض یہ تھا کہ اجماع منقول عن حسن ہے، مسبب ہم کشف کرتے ہیں، کشف رائے معصوم کرتے ہیں کس سے؟ عن حدث، لیکن جو ملازمہ ہے کس کے درمیان میں؟ اجماع یعنی سبب کے درمیان مسبب کے درمیان میں، اس ملازمے کا منقول الیہ قائل نہیں ہے، لہٰذا اس کے نسبت ہم نے ضمائم اور یہ صورت کیا ہے پیش کی، ان ضمائم کے ذریعے سے ممکن ہے کہ کشف رائے معصوم، کشف مسبب اس کے لیے تام ہو جائے، لیکن کم از کم اتنا کنفرم ہے کہ اجماع منقول بخبر الواحد اس صورت میں بھی جزء السبب ہے، اور یہ کافی ہے کس کے لیے؟ اثر شرعی کے مترتب ہونے کے لیے، ولو جزء السبب بوحدہ، سبب نہ بنے کہ اس کے اوپر اثر شرعی مترتب ہو رہا ہو، لیکن مجموع جس پر اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے اس مجموع کا یہ بھی جزء ہے یا جزء نہیں ہے؟ بن نتیجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے، نہیں کہہ سکتے ہیں، اس ولو ضمنی، آپ یوں نہ کہیں کہ منحصر اجماع پہ ہو رہا ہے، لیکن جس مجموع پر اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے اس میں ایک جزء یہ بھی ہے، بن نتیجہ اثر شرعی اس پہ کیا ہے مترتب ہو رہا ہے، لہذا حجت ثابت ہے۔ یہ کرے سیم کیا ہے بینہ کی طرح ہے، بینہ دو عادل کسی مورد میں اگر حکم شرعی مترتب ہو کہ بینہ قائم ہو، جب شاہد اول شہادت دیتا ہے تو اس کی شہادت حجت اور قابل قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جب ہوتی ہے، شخص سکہ ہے، عادل ہے، اس کی شہادت قابل قبول ہوتی ہے، لیکن وہ اثر جو بینہ یعنی دونوں شاہدوں کے شہادت پر مترتب ہوتا ہے وہ ایک شخص کی شہادت مترتب ہوگا؟ نہیں ہوتا، حالانکہ شاہد اول کی شہادت اپنے جگہ پر جزء و سبب ہے لترتب اثر البینۃ علیہ، ایسا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن جب تک شاہد ثانی اس کے ساتھ منظم نہ ہو تب تک وہ جزء سبب کیا ہے اپنی جگہ پر معلق رہتا ہے، جیسے ہی منظم ہو جاتا ہے تو مجموع بینہ دونوں شہادت پر اثر شرعی مترتب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں پر شاہد اول کی شہادت پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اثر ہے، لیکن اثر مجموع پر ہے، ان مجموع کا ایک کیا ہے جزء شاہد اول ہے، دوسرا جو شاہد ثانی ہے، سیم معنی انفی میں، باقی جو ضمائم ہیں وہ آپ جزء ثانی فرض کر لیں، جزء اول کیا ہے اجماع منقول ہے، اس پہ اثر مجموع پہ اثر ہے یا نہیں ہے؟ جب مجموع پہ اثر ہے اس مجموع کا ایک جزء یہی بھی ہے، لہٰذا کیا ہے اثر شرعی ثابت ہے، بن نتیجہ کیا ہے حجت ہوگا۔ اس کی تطبیق آئیں تھوڑی سی محتاج ہے ٹائم کی جو نہیں بچا ہمارے پاس۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین۔ سنتم شباب